انتہائی قابل احترام علماء کرام، ذی وقار سامعین، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں علم، عمل، تقوی ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر جلیل القدر علماء کرام فضلاء عظام اپنے اپنے جواہر پارے آپ احباب کی خدمت میں پیش فرما چکے۔ حقیقتاً میری حیثیت ان ذی قدر اہل علم کے مقابلے میں ایک معمولی طالب علم کی سی ہے۔ مجھے اپنی کم علمی کا بھی اعتراف ہے، کم مائگی کا بھی احساس ہے، تاہم حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں بھی چند معروضات باوجود رات کا طویل حصہ گزرنے کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس ارادے کے ساتھ شاید اللہ کریم ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرما کر ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ایسے مواقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ توجہ سے میری معروضات سنیے گا، ممکن ہے آئندہ ملاقات شاید آپ کی اور میری حشر کے میدان میں ہو۔ آج سے پہلے جتنے انسان اس کائنات کے اندر آ کر اپنی زندگی گزارنے کے بعد یہاں سے جا چکے، یا آج کے اس دور کے اندر جتنے افراد اپنی زندگی کے سانس پورے کر رہے ہیں، آج تک دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا نہیں آیا کہ جس انسان کے اندر دو قسم کے کمالات مالک کائنات نے نہ رکھے ہوں۔ آپ میرے تمہیدی الفاظ پر غور کریں گے تب میری آئندہ گفتگو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ہر انسان کے اندر دو قسم کے کمالات، کوئی بھی ہو، چاہے وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا ہے یا دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا، ایمان کا دعویٰ کرنے والا فرد ہے یا دین اسلام کا دعوے دار نہیں، آج سے پہلے گزر چکا یا آج کے دور کے اندر زندہ موجود ہے، ایک کمال انسان میں وہ ہے کہ جس کمال کو تعبیر کیا جاتا ہے وہ بھی کمال سے، کہ جس مقام اور کمال کے حاصل کرنے میں انسان کی اپنی محنت کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ انسان کوشش کرے، انسان محنت کرے، انسان دن رات اپنی سعی پہم کرے اور یہ چاہے کہ اپنی محنت کی وجہ سے مجھے وہ کمال اور مقام مل جائے، اپنی کوشش کے ساتھ وہ مقام اللہ کریم کسی کو عطا نہیں کرتا، اس مقام اور کمال کا نام ہے وہ بھی کمال، جو صرف اور صرف مالک کے کائنات کے فضل و کرم سے نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوال کریں کہ وہ کون سا کمال ہے جو وہ بھی ہے، تو ایک مثال وہ بھی کمال کی ہے، مقام نبوت۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں نیک اعمال زیادہ کروں اور مجھے مقام نبوت مل جائے، میرے اندر پرہیزگاری زیادہ ہو اور مجھے مقام نبوت مل جائے، میں اللہ کریم کے دربار میں سب سے زیادہ قرب حاصل کروں اور مقام نبوت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیکیوں کے ذریعے، اپنے رب العالمین کی رضا کی خاطر کیے جانے والے افعال خیر کے ذریعے، خلاصہ کیا نکلا، اپنی محنت کے ذریعے انسان مقام نبوت پر پہنچ سکتا۔ اس مقام کا نام ہے وہ بھی مقام، وہ بھی کمال۔ اور دوسرا کمال جو انسان کے اندر مالک کائنات نے رکھا ہے، اس کمال کا نام ہے کسبی کمال، کسبی مقام،
کہ جو انسان اپنی محنت کے ذریعے حاصل کرے، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان یہ خواہش کرے کہ میں مقام ولایت پر فائز ہو جاؤں، جتنا زیادہ تقوی اختیار کرے گا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائے گا، رب العالمین کی در کو دل کے اندر رکھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، ممکن ہے ایک انسان ولی بن جائے۔ ولی بننا اپنے نیک اعمال کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر کوئی انسان یہ چاہے کہ مجھے شہادت والا کمال مل جائے تو انسان اللہ کے راستے میں گردن کٹا کر شہادت والا مقام بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان یہ تمنا رکھے کہ میں صدیقین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں تو صدیقین کی جماعت میں شامل ہونا بھی ممکن ہے۔ شہادت والا کمال، ولایت والا کمال یا صداقت والا کمال انسان اپنی محنت سے حاصل کر سکتا ہے۔ اس کمال کا نام ہے کسبی کمال۔ نبوت والے کمال کا نام ہے وہبی کمال۔ اگلا میرا جملہ احباب توجہ سے سنیے گا، دل کی تختیوں پہ لکھ لینا۔ انسان کے اندر وہبی کمال ہو یا انسان کے اندر کسبی کمال ہو، رب کعبہ کی قسم میرا عقیدہ ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آج سے پہلے جتنے انسان گزر چکے یا آج کے دور میں جتنے انسان موجود ہیں یا قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، رب العالمین بہتر جانتا ہے جس انسان میں وہبی کمال اللہ نے رکھا یا کسبی کمال رکھا۔ میرے جملے پر توجہ، اگر تمام کائنات کے انسانوں کے وہبی اور کسبی کمال اکٹھے کیے جائیں، امام الانبیاء کے وہبی کمال کا بھی مقابلہ نہیں، کسبی کمال کا بھی مقابلہ۔ جملہ آپ نے ذہن نشین کیا، امام الانبیاء کے وہبی کمال کا بھی مقابلہ اور کسبی کمال کا بھی مقابلہ۔ دیکھیے قرآن کا ایک انداز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ آیت نمبر 128، سورت کا نام التوبہ، 11واں پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد، مجھے اللہ کریم ہونے، اچھا یہ اردو ٹھیک ہے یا اپنی بولے شروع کرا؟ ایک فیصلہ کر لو، میں پہلے نہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، او کائنات والو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول، التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم۔ لیکن پہلے قرآن کے انداز پہ غور کرنا۔ اللہ کریم فرماتے جاءکم، آ چکا ہے تمہارے پاس، جو آئے اور جائے وہ ہر جگہ موجود ہو سکتا،
حاضر ناظر والا جھگڑا بھی ختم. میں نے رب العالمین کے قرآن کو دیکھا. پہلی سورت کا نام سورۃ الفاتحہ. میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنے لگا. سب سے پہلے مجھے نظر آیا سورۃ الفاتحہ مکیۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. سورہ فاتحہ نازل ہوئی مکی سورت ہے. سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی. سورۃ البقرہ مدنیۃ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. سورۃ البقرہ نازل ہوئی تو مدنی سورت. قرآن کی کچھ صورتیں مدنی، قرآن کی کچھ صورتیں مکی. اگر آپ ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق نہ ہوتا. کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں ہے. کوئی اگر ہمارا اطمینان کرا دے، ہمارا جھگڑا کسی سے نہیں ہے. ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھانا چاہتے ہیں. پہلا قرآن کا انداز. اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. قرآن کا اور انداز بھی آپ کو دکھاتا جاؤں. یہ میرے سامنے سورۃ الانفال کھلی ہوئی ہے. نامہ پارا میرے سامنے اور رب العالمین کی لاریب کتاب. یہ نامہ پارا سورۃ الانفال اور آیت نمبر 30. اللہ فرماتے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. مکے کے کافروں نے تدبیریں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنائے. اللہ کریم کتنے منصوبے فرمایا. پہلا ان کا منصوبہ لِيُثْبِتُوكَ کہ آمنہ کے لال کو قید کر دو. دوسرا منصوبہ او یقتلوک یا اللہ کے محبوب کو شہید کر دو. تیسرا منصوبہ او یخرجوک یا اللہ کے محبوب کو مکہ مکرمہ سے نکال دو. 3 منصوبوں کا اللہ کریم نے ذکر کیا. پہلا منصوبہ قید کر دو. جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اسے قید کرنے کے مشورے کرنے کی ضرورت. دوسرا انداز او یقتلوک میرے محبوب آپ کے قتل کی بھی سازش کی گئی. جو نور کا بنا ہوا ہو اس کو قتل کے منصوبے بنانے کی ضرورت. اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ قتل کے منصوبے بنائے جاتے کیونکہ جو نور کا بنا ہوا ہو اسے قتل کوئی کر سکتا. نمبر 3 او یخرجوک میرے محبوب یہ بھی انہوں نے منصوبہ بنایا کہ اللہ کے محبوب کو مکہ مکرمہ سے نکال دو. جو ہر جگہ موجود ہو اسے شہر سے بھی کوئی نکال سکتا. قرآن میرے سامنے ہے. پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں مستقل سننے والے احباب کو یاد ہوگا. سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے. سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے. دوئے جہانیاں ماریا جاسی جرا حد قرآن دی بھنے. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور میں رب العالمین ان کے سارے منصوبوں کو فیل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. افعال قلوب کی نسبت اللہ کریم کی طرف و فعل کا نتیجہ مراد ہوتا ہے. یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. رب العالمین جیسی بہتر تدبیریں کوئی نہیں کر سکتا. عرض کر رہا تھا اللہ فرماتے جاءکم تمہارے پاس آ چکا ہے. جو حاضر ناظر ہو اسے آنے کی ضرورت. ایک انداز
مکی مدنی صورتوں والا فرق آپ کو سنایا اور سورت انفال کا بھی مقام سنایا اور سورت کا انداز بھی سنتے جائیے. رب العالمین کی لا ریب کتاب اللہ تیرے سمجھانے میں قربان جاؤں. مالک کائنات فرماتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. رب العالمین فرماتے ہیں اے اسلام کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں اللہ کریم محتاج نہیں ہوں کہ تمہارے ذریعے مدد کرواؤں. فقد نصرہ اللہ، میں اللہ کریم تو پہلے بھی اپنے محبوب کی مدد کرتا رہتا ہوں اور مدد کر چکا ہوں. کب کر چکا ہوں؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب میرے محبوب کو مکے کے کافروں نے شہر سے نکال دیا تھا. جو ہر جگہ موجود ہو اسے نکال کوئی سکتا. قرآن پاک میرے سامنے اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل اذ ہما فی الغار، جب حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے محبوب دونوں غار میں تھے، دونوں غار میں تھے. اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے. غار میں تھے تو باہر نہیں تھے. ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو پھر اذ ہما فی الغار کا کیا مطلب؟ ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے؟ یوں یقین نہ آئے نا میرے دعوے پر، اللہ کریم کے قرآن کا انداز سنیے. اور رب العالمین کی لا ریب کتاب میرے سامنے 28واں پارہ، یہ میرے سامنے 28واں پارہ کھلا ہوا ہے. مالک کائنات کی لا ریب کتاب اور سورت کا نام سورت مجادلہ، آیت نمبر 7 28واں پارہ. فرمایا علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. او مخاطب، تجھے پتہ نہیں ہے آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے اس کا بھی مکمل حال جاننے والا اللہ کریم ہے. زمین میں جتنی مخلوق بس رہی ہے اس کا بھی تفصیلی حال جاننے والا اللہ کریم ہے. اگر 3 بندے مشورہ کر رہے ہو چوتھا اللہ کریم ساتھ ہوتا ہے. اگر 5 بندے آپس میں کوئی صلاح کر رہے ہو چھٹا اللہ کریم ہوتا ہے. اللہ 5 6 والی بات ہے، 3 4 والی بات ہے. فرمایا نہیں ولا ادنا من ذالک ولا اکثر، اگر بندے کم ہو یا بندے اس سے زیادہ ہو الا هو معهم اینما کانوا، جہاں بھی موجود ہو اللہ کریم ساتھ ہے. مسجد میں ہو تو بھی اللہ ساتھ ہے، بازار میں ہو تو بھی اللہ کریم ساتھ ہے، جنگل صحرا میں ہو تو بھی اللہ ساتھ ہے، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس اللہ ساتھ ہے، بند کمرے میں حضرت یوسف ہو پھر بھی اللہ. ہر جگہ موجود ہونا کس کی صفت ہے؟ اللہ کریم کے قرآن نے مسئلہ واضح کر دیا. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، آ چکا ہے رسول. اگلا انداز، ایک بات تو حل ہو گئی، اشارہ کر دیا. دوسرا انداز سنیے. لَقَدْ، کسی سے جھگڑا کرنا مقصود نہیں، خدا کی قسم کسی کی ضد کی وجہ سے مسئلہ بیان کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ.
رسول ان کے اندر رب العالمین نے بہت بڑا راز حل کر دیا. یہ جو تنوین رسول ان پہ موجود ہے تنکیر کی، اور یہاں تنکیر تعظیم کے لیے ہے. مالک کائنات فرماتے ہیں میں او کائنات والوں جو رسول تمہارے پاس آ چکا ہے اتنا عظیم الشان پیغمبر ہے کہ باقی انبیاء کرام کی عظمت بھی برحق. رب کعبہ کی قسم جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے امام الانبیاء کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں، اسی طرح ہمارا یہ بھی ایمان ہے اللہ کے جتنے نبی گزر چکے کسی ایک پیغمبر کی توہین کرنے والا بھی مسلمان. مقام تو تمام انبیاء کرام کا برحق، رتبہ اور شان تو برحق، پر اللہ کریم فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول. تمام نبیوں کی عظمت کو اکٹھا کر دیا جائے امام الانبیاء کے مقام کا مقابلہ ہو سکتا. فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. ایک جملے میں اپنی بات مکمل کروں، آگے سنانا چاہتا ہوں. میرا عقیدہ یہ ہے، میرے سارے احباب کا عقیدہ یہ ہے، جتنے علماء کرام نے بیان کیا سب کا عقیدہ یہ ہے، مولانا کا عقیدہ بھی ہے. یہ احباب سنیے، جس طرح ہمارا ایمان ہے اللہ لا شریک ہے. اللہ پہلی دفعہ پوچھ رہا ہوں اور تو کچھ نہیں پوچھا. اللہ زور سے نہ پتہ چلے اللہ، کیا پتہ اللہ الفاظ قبول کرا کر بخشش فرما دے. اللہ جس طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے رب العالمین لا شریک ہے، اسی طرح ہمارا عقیدہ یہ ہے رحمت للعالمین بھی لا شریک ہے. خدا کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، مصطفیٰ کا بھی کوئی شریک. اشارے میں عرض کر رہا ہوں، تفصیل نہیں، لیکن فرق یاد رکھنا. خدا اپنی خدائی میں لا شریک ہے، اللہ مشکل کشا ہونے میں لا شریک ہے، رب العالمین داتا ہونے میں لا شریک ہے، حاجت روا ہونے میں لا شریک ہے، سمیع بصیر قدیر ہونے میں لا شریک ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کردار میں لا شریک ہے، اخلاق میں لا شریک ہے، حسن و جمال میں لا شریک ہے. ساری کائنات کے حسینوں کا حسن اکٹھا کرو، اللہ کے محبوب کے حسن و جمال کا مقابلہ. اللہ نے ایک تنوین میں مسئلہ حل کر دیا. لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس عظمت والا رسول آ چکا ہے. رب کعبہ کی قسم جو آمنہ کے لال کی عظمت کو نہ مانے وہ بندہ قرآن کو نہیں مانتا، اور جو بندہ قرآن کو نہ مانے اسے مسلمان کہلوانے کا بھی حق. کون بد نصیب ہے جو امام الانبیاء کی عظمت کا انکار کرے. پراپیگنڈا کرنا آسان ہے، حقائق کا سامنا کرنا مشکل ہے. اللہ اللہ اندازہ ہمارے دعوے ہیں، بس عظمت مصطفیٰ کے خالی دعوے ہیں، آگے بات نہیں بڑھ سکی. اور کسی نے کہا اور خوب کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہمارے خالی دعوے رہ گئے ہیں. اور صحابہ کرام کو اللہ کریم نے جو عظمت عطا کی اس لیے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کے محبوب کی حقیقی عظمت موجود تھی. اندازہ لگائیے، حدیث پاک میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لانے لگے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نظر آئے راستے میں کھیل رہے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھا تو سارے بچے بھاگ پڑے. آپ حیران ہو گئے، یہ مجھے دیکھ کر بچوں نے کیوں بھاگنا شروع کر دیا؟ اللہ کے محبوب تیز قدموں سے چلے. ایک بچہ بھاگنا چاہتا تھا،
اللہ کے محبوب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بچے کو پکڑ لیا، کھڑا ہو گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا یہ بتا کیا کر رہے تھے؟ اب وہ بچہ معصوم کانپنے لگا، زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیاں دے رہے ہیں، بیٹا کیا بات ہے؟ مجھے دیکھ کر تم نے بھاگنا کیوں شروع کر دیا؟ معصوم بچے نے کانپتے کانپتے جواب دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو دیکھ کر اس لیے بھاگنے لگے، باقی بچے تو دوڑ گئے، میں کمزور بھاگنا چاہتا تھا لیکن بھاگ نہ سکا، پکڑا گیا۔ اصل ڈر مجھے یہ پیدا ہو گیا کہ سارے بچوں کو میں نے اکٹھا کر لیا گلی اور محلے کے اندر، اور ان کا مجمع بنانے کے بعد ان کے سامنے کھڑا ہو کے میں نے کہا تم توجہ سے سنو، میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمہیں نقل سنانا چاہتا ہوں۔ ڈر اس لیے رہا تھا کہ میں حضرت بلال کی اذان کی نقل کر رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہونے کے بجائے بڑی شفقت سے فرمایا اے معصوم بیٹے، حضرت بلال والی اذان کی نقل مجھے بھی سنا۔ نقل؟ ہاں نقل نہیں کر رہے تھے کیا؟ بڑی میٹھے انداز میں فرمایا وہ نقل مجھے بھی سنا۔ اب معصوم بچہ کانپتا بھی ہے، ڈرتا بھی ہے، کیسے نقل سناؤں؟ حدیث پاک میں آیا ہے آپ نے جب شفقت کے ساتھ بار بار کہا بیٹے سنا، کیسے حضرت بلال کی اذان کی نقل کر رہے تھے، معصوم ابو محذورہ نے حضرت بلال کی اذان کی نقل شروع کر دی، کہتا ہے اللہ اکبر۔ معصوم بچہ اپنے میٹھے انداز میں نقل سنا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ احباب فرشتے نوٹ کر رہے ہیں آپ کا جواب، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنیے اور ذوق و شوق کے ساتھ جواب آنا چاہیے۔ معصوم بچے نے حضرت بلال کی اذان کی نقل شروع کی اور سب سے پہلے بچے نے کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ مزہ نہیں آیا؟ کیا کہا؟ اور اونچا کیا کہا؟ اب ذرا تم توجہ سے میرا سننا، الفاظ میرے دل کی تختیوں پہ نقش کر لینا۔ یہ جو بچہ حضرت بلال کی اذان کی نقل سنا رہا ہے مسلمانوں کا بچہ بھی نہیں تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا بیٹا تھا، امام الانبیاء کے راستے میں کانٹے بچھانے والوں کا بچہ تھا، لیکن حضرت بلال کی اذان جب سنانے لگا تو سب سے پہلے کہا اللہ اکبر۔ جملہ توجہ سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے بچے کو بھی پتا تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ نہیں آئی؟ نہیں آئی۔ کافروں کے بچے کو بھی پتا تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ العاقل تکفیہ الاشارہ، عاقل نو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، عاقل نو ایک نکتا کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلا تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ کافروں کے بچے کو بھی پتا تھا کہ اذان شروع ہوتی ہے۔ تو کوئی پاکستانی سے ہو گیا کہ بچے ٹھہر صلاۃ نہیں پڑھنی، یہ مشورہ ضرور پاکستانی جاگتے پہ ہو کہ سہ گئے ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاباش بیٹے۔ ابو معذورہ معصوم نے نقل سنانا شروع کر دی، اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، شاباش شاباش بیٹے آگے سنا۔ معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، حضرت بلال کی اذان کی نقل سنا رہا ہے۔ 2 مرتبہ معصوم نے آہستہ آہستہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن
کہا بالکل آہستہ آہستہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آہستہ کہنے سے بات نہیں بنے گی، زور سے کہیں. وہ معصوم ڈر رہا ہے کیونکہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا معنی یہی ہے میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کریم کے بغیر کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کے سوا داتا نہیں ہے، اللہ کے بغیر کوئی بھی پکارے سننے والا نہیں ہے، بغیر واسطے وسیلے کے جھولیاں بھرنے والا اللہ کریم کے سوا کوئی نہیں ہے. اور معصوم بچہ ڈرتا تھا میری برادری نہ سن لے، رشتہ دار نہ سن لے، والدین نہ سن لے. اور اللہ کے محبوب کے ساتھ سب سے پہلا جھگڑا جو تھا اسی مسئلے میں. آپ نے فرمایا بیٹے یوں نہیں، زور سے کہے. اب بیچارہ ڈرے بھی صحیح، اللہ کے محبوب نے تسلی دی تو پھر زور سے اس نے کہا 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. شاباش بیٹے آگے سنا. 2 مرتبہ اس معصوم نے ایسا ایسا کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا بیٹے یوں بات نہیں بنے گی، زور سے کہیں. اب وہ بیچارہ ڈرتا ہے، رشتہ داروں نے سن لیا تو امام الانبیاء کی رسالت کی گواہی دے رہا تھا اور دوسرا جھگڑا تو تھا اسی مسئلے میں. اب وہ بیچارہ بڑا پریشان. اللہ کے محبوب نے تسلی دی شاباش بیٹے شاباش. آگے سنا. اس نے زور سے 2 مرتبہ پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آپ نے فرمایا آگے سنا شاباش بیٹے حیا حیا الصلاۃ. سناتا آیا آخر میں معصوم بچے نے کہا لا الہ الا اللہ. مسلمانوں کا بچہ بھی نہیں ہے، امام الانبیاء کے دشمنوں کا بچہ ہے. حضرت بلال کی اذان کی نقل سنا رہا ہے اور جب نقل مکمل ہوئی اللہ کے محبوب کا دست مبارک بھی اس بچے کے سر کے اوپر تڑپ کے کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو میری زبان سے نقل سنی تھی، اب میرے دل میں ایمان آ گیا، اب اصل بھی سن لو. توجہ سے الفاظ میرے سنیے. اصل سنانا چاہتے ہو؟ جی ہاں. امام الانبیاء حیران ہو گئے. شاباش بیٹے اب اصل بھی سنا. معصوم بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عظمت کا تو اندازہ لگائیے. جب حضرت ابو بحذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی معصوم جب بڑا ہوا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چھوٹی عمر میں ایمان کا اقرار کرنے والا معصوم جب بھی اذان دینے کا وقت آتا اگر یہی بچہ اذان دیتا بڑے ہونے کے بعد تو 2 مرتبہ حصہ کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 مرتبہ زور سے کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 مرتبہ آہستہ کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ اور 2 مرتبہ زور سے کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ. ساتھی حیرانوں کے سوال کرتے تھے اے ابو محذورہ اذان میں 2 مرتبہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو 4 مرتبہ کیوں کہتا ہے؟ 2 مرتبہ آہستہ اور 2 مرتبہ زور سے. اذان میں 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ تو 4 دفعہ کیوں کہتا ہے آہستہ بھی اور زور سے بھی؟ حضرت ابو محذورہ کہتے تھے مجھے کچھ نہ کہو اس لیے میں 4 مرتبہ کہتا ہوں. میں نے بچپن میں جو آمنہ کے لال کو انداز سنایا تھا وہ انداز چھوڑنے کے لیے تیار